میرا دل ہے تیرے لیے قسط نمبر 15۔ ممی تو بیٹے کی خواہش پر دل و جان سے راضی تھیں، لیکن ڈیڈی کو خالہ کا مڈل کلاس گھرانہ اپنے اکلوتے بیٹے کے شایان شان نظر نہ آ رہا تھا۔ لیکن اب ممی کوئی پہلے کی طرح ڈیڈی سے ڈر جانے والی عورت نہ رہی تھیں، سو ڈیڈی کے آگے بیٹے کا مقدمہ لڑنے کھڑی ہو گئیں۔ آخر کار ڈیڈی کو ہتھیار ڈالنے پڑ گئے اور اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ لے کر ایک 10,000 ماہوار کمانے والے ٹٹ پونجیے کے گھر پہنچ گئے۔ ماریا اور خالہ اس رشتے پر بہت خوش تھیں۔ سبھی کو پتہ تھا انہوں نے ہاں کرنی ہے۔ بیٹی کے اس زوردار عشق میں وہ برابر کی شریک تھیں۔ انہیں اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہی صاحب جائیداد اور اکلوتا خوب رو داماد درکار تھا، سو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ لیکن ان کے جواب نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ وہ ماریا کا رشتہ صرف اس قیمت پر دینے کو تیار تھیں کہ میرا رشتہ ان کے بیٹے خالد کے ساتھ طے کر دیا جاتا۔ سعود کے لیے ممی اس مقولے پر یقین رکھتی تھیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، سو انہیں اس سودے بازی میں کوئی برائی نظر نہ آ رہی تھی۔ خالد میکینیکل انجینئرنگ کر کے نوکری کی تلاش میں مصروف تھا۔ ایسا داماد ڈیڈی کے لیے کیسے قابل قبول ہو سکتا تھا؟ گھر میں پھر ایک نئی جنگ چھڑ گئی تھی۔ ممی کو خالد میں ہر خوبی اور ڈیڈی کو ہر خامی نظر آ رہی تھی۔ رہ گئی میں تو مجھ سے اس سلسلے میں کچھ بھی پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی گئی تھی۔ سعود نے ڈیڈی کے انکار پر مشتعل ہو کر گھر چھوڑ دینے کی دھمکی دی تو ممی روتی ہوئی میرے پاس آ گئیں اور کہنے لگیں کہ میں ڈیڈی کے سامنے اس رشتے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کروں اور انہیں مجبور کروں کہ وہ ہاں کر دیں۔ مجھے خالد میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میری تو اس سے بطور کزن بھی بات چیت نہ تھی، لیکن ممی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کا یہ موقع میں گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے ان کی بات مان کر ڈیڈی کے پاس چلی آئی۔ وہ میری اس بات پر بہت ناراض ہوئے، مجھے کلاس ڈفرینس کے عیوب گنوانے لگے، مجھے سمجھانے لگے کہ رشتے ناتوں میں کی جانے والی بلیک میلنگ انہیں بالکل پسند نہیں۔ وہ خالد کے متبادل کے طور پر بے شمار لوگوں کے نام میرے سامنے گنوانے لگے جن سے وہ میری شادی کر سکتے تھے اور جو میرے ہم پلہ بھی تھے، لیکن میں ان کے سامنے جم کر کھڑی ہو گئی اور جب تک ان سے اپنی بات منوا نہ لی وہاں سے ہٹی نہیں۔ خالہ اس رشتے کے طے ہو جانے پر بہت خوش تھیں۔ سعود کا ماریا کے ساتھ اور میرا خالد کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ ماریا کو تو بیاہ کر ہمارے گھر آنا تھا، لیکن ڈیڈی کبھی بھی اپنی بیٹی کو 120 گز کے ایک معمولی سے گھر میں رخصت نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت میں اسے ان کی اپنے آپ سے محبت جان کر خوش ہوتی رہی تھی۔ آج سوچتی ہوں تو خیال آتا ہے وہ ان کی مجھ سے نہیں اپنے آپ سے محبت تھی۔ سکندر شہریار خان کی بیٹی کسی معمولی گھر میں بیاہ کر جاتی، ان کی ناک نیچی نہ ہو جاتی۔ انہوں نے خالد کا سٹیٹس ہمارے برابر لانے کے لیے فوری طور پر اس کے لیے امریکہ میں اچھی جاب اور رہائش کا بندوبست کیا اور وہاں ایک بہت اچھی فرم میں اس کی نوکری کا انتظام ہو گیا تھا۔ جتنے ڈالرز کی جاب اسے ڈیڈی کے توسط سے ملی تھی وہ تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ وہ امریکہ چلا گیا اور خالد کے گھر کے حالات بتدریج بدلنے لگے۔ ہمارے درمیان نکاح جیسا مضبوط بندھن قائم ہو جانے کے باوجود
اس نے کبھی مجھ سے ملنے یا بات کرنے کی کوشش نہ کی۔ میں اس کے سرد و سپاٹ انداز پر حیران ہوا کرتی تھی۔ میرے سامنے ماریا اور سعود صبح شام ایک دوسرے سے ملتے، فون پر لمبی لمبی باتیں ہوتیں، اور وہ جس کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی تھی میرے وجود سے لا تعلق تھا۔ اس کے اسی رویے کی بدولت میرے دل میں بھی اس کے لیے کچھ خاص قسم کی فیلنگز پیدا نہ ہو سکیں۔ میں ان دنوں اپنے مستقبل سے ڈرنے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی بھی ممی ڈیڈی کی طرح ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور ذلیل کرنے میں گزر جائے گی۔ میں محبتوں کی متلاشی تھی۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ وہ جس کے ساتھ مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن مجھ سے بے حد محبت کرتا ہو، میرا وجود اس کے لیے خوشی کا باعث ہو، وہ بن کہے میرے دل کی ہر بات سمجھ جائے، وہ امیر ہو یا غریب، لیکن میری عزت کرے، مجھے سچا پیار دے۔ اور خالد میں مجھے ایسی کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو میں نے وقت گزاری کے لیے آرٹ سکول جوائن کر لیا۔ انہی دنوں سعود کے اصرار پر ماریا رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی، ورنہ ڈیڈی تو ہم دونوں کی ایک ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے۔ خالد اتنی جلدی شادی کے لیے آمادہ نہ تھا، سو ڈیڈی کو چپ سادھنی پڑی۔ ماریا ایک بہت ہی ستی ذہن کی لڑکی تھی، اسے تو شاید سعود سے سچی محبت بھی نہیں تھی۔ اس کا خواب تو ایک امیر گھرانے کی بہو بننا تھا، دونوں ہاتھوں سے دولت لٹانا اور سیر و تفریح کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس کی تمام حرکات کسی نو دولتیے جیسی تھی، دعا سے اس کی بالکل نہیں بنتی تھی، لیکن وہ ڈیڈی کی چہیتی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ دعا اس کے نو دولتیے پن کا دل کھول کر مذاق اڑاتی۔ کھانے کی میز پر بیٹھ کر ندیدوں کی طرح پلیٹ لبالب بھر لینے پر دعا اس کو تمسخرانہ نظروں سے دیکھتی۔ میری البتہ اس سے نہ تو کوئی دوستی تھی نہ دشمنی۔ دن گزرتے رہے، ڈیڈی کو میری رخصتی کی فکر کچھ زیادہ ہی ستانے لگی تھی۔ ممی البتہ پرسکون تھیں۔ انہی دنوں میری زندگی آندھیوں کی زد میں آ گئی۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، لیکن خود میرے ساتھ اس سب کے صلے میں کیا ہوا؟ میری ساری زندگی اپنوں کی محبت کی طلب میں بھاگتی رہی، لوگوں کے دل جیتنے کے لیے خدمت اور فرما برداری کے ہتھیار استعمال کرتی رہی۔ اور ایک روز مجھے پتہ چلا کہ میں ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میں خالی ہاتھ کھڑی سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا۔ میں انچاہی تھی اور اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی انچاہی ہی رہی۔ خالد 2 مہینے کی چھٹی لے کر پاکستان آیا تھا، اور جو خبر کسی بم کی طرح میرے اعصاب کو توڑ پھوڑ گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی چچا زاد نصرت سے شادی کر رہا تھا۔ خالہ نے ڈیڈی کے احتجاج پر خود کو لا تعلق ظاہر کر کے اسے بیٹے کی ضد اور بغاوت قرار دیا تھا۔ ڈیڈی کا غصہ آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا۔ انہوں نے خالد کو اس کی اوقات یاد دلانے کی کوشش کی اور بتایا کہ وہ ہے کیا، 2 ٹکے کا انسان جسے انہوں نے ترس کھا کر اپنے برابر جگہ دی تھی۔ تو اس نے جواباً بڑے آرام اور سکون سے مجھے طلاق دے دی، کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی میں قصوروار ٹھہرائی جا رہی تھی۔ میں نے جو قدم ممی کو خوش کرنے کے لیے اٹھایا تھا وہ میری بربادی پہ ختم ہوا تھا۔ خالہ کے گھر خالد کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ کل تک جو وہ بیٹے کی ضد اور بغاوت سے ناراض نظر آ رہی تھیں، آج بڑے آرام سے اپنی بہو کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔
خالہ کے گھر کے کسی بھی فرد کی ہمارے گھر آمد پر مکمل پابندی عائد ہو چکی تھی۔ ڈیڈی ان میں سے کسی کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ان کے بقول ممی کا مڈل کلاس گھرانہ اس قابل ہی نہ تھا کہ ان سے کوئی تعلق رکھا جائے۔ ڈیڈی کے منہ سے کلاس کا طعنہ ماریا کو بہت برا لگا تھا۔ اس نے مجھ سے خواہ خواہ کا بیر باندھ لیا تھا۔ اصولاً تو مجھے اس سے برا سلوک کرنا چاہیے تھا کہ اس کا بھائی میری بربادی کا ذمہ دار تھا۔